شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وآلہ الطیبین الطاہرین. ناظرین محترم، سلام علیکم. اجتماعی فساد کے حوالے سے آپ کی خدمت میں گفتگو ہو رہی تھی. اب سوال یہ ہے کہ ہم اجتماعی فسادات سے کیسا مقابلہ کر سکتے ہیں، اجتماعی فسادات کو کیسے ہم روک سکتے ہیں. گزشتہ جلسے میں فساد کے کچھ مصادیق کو آپ کی خدمت میں بیان کیا. اب فسادات کو روکنے کے لیے سب سے پہلے ضروری ہے کہ ہم فساد کے اسباب کو جان لیں. ہمیں فساد کے اسباب اور علل کو ڈھونڈنا ہوگا. فساد کا سب سے پہلا سبب عدم معرفت ہے، عدم شناخت ہے، ناآگاہی ہے. ہم فساد میں مبتلا کیوں ہوتے ہیں، فسادات کو کیوں اختیار کرتے ہیں؟ اس لیے کہ ہمیں شناخت نہیں ہے، دین کی معرفت نہیں ہے. جس طرح پیغمبر کی حدیث ہے، پیغمبر خدا نے فرمایا اگر اللہ کسی کو خیر دینا چاہیں، اپنے رحمتوں کو کسی پر نازل کرنا چاہیں تو فقہہ فی الدین، اسے دین میں فقیہ بناتا ہے، اسے دین شناس بناتا ہے، یعنی اسے دین کی معرفت دیتا ہے. اور اسی طرح زہدہ فی الدنیا، اسے دنیا میں زاہد بناتا ہے. لیکن ہم نے زہد کی تصویر کو بگاڑ دیا ہے. سمجھتے ہیں زہد یہ ہے کہ اپنے اہل عیال کو چھوڑ کر، بچوں کو چھوڑ کر، گھر کو چھوڑ کر ایک کونے میں عبادت کرنے کو ہم زہد سمجھتے ہیں. در حال کہ یہ زہد نہیں ہے، یہ غلط معنی ہے. جس طرح روایات میں ہے کہ دنیا سے محبت نہ کرنا، دنیا کو ہدف نہ سمجھنا، لیکن دنیا سے استفادہ کرنا، یہ زہد کے خلاف نہیں ہے. دنیا مزرعۃ الآخرت ہے، یعنی آخرت کی کھیتی ہے. اس دنیا میں رہ کر، اس دنیا سے استفادہ کر کے ہم اپنی آخرت کو آباد کر سکتے ہیں. اس دنیا میں رہ کر ہم اپنی آخرت کے لیے زاد و توشہ فراہم کر سکتے ہیں. تو ترک دنیا مراد نہیں ہے، بلکہ زہد کا مطلب یہ ہے دنیا کو ہدف نہ سمجھنا، دنیا سے محبت نہ کرنا. تو بیان کر رہا تھا ایک سبب فساد کا، ایک سبب عدم معرفت ہے، دین کی معرفت نہیں ہے، اسی لیے ہم فسادات کی طرف جاتے ہیں. جس طرح جنگ صفین میں امیر المومنین نے دیکھا ایک جوان قرآن کی تلاوت کر رہا ہے. اما یتساءلون عن النبع العظیم، یہ لوگ کس چیز کے بارے میں سوال کر رہے ہیں، ایک دوسرے سے پوچھ رہے ہیں. عن النبع العظیم، ایک عظیم نبع کے بارے میں پوچھ رہے ہیں. وہ جوان قرآن کی تلاوت کر رہا ہے اور ساتھ ساتھ امیر المومنین کے خلاف تلوار بھی چلا رہا ہے. تو امیر المومنین نے جب یہ منظر دیکھا، آپ نے پوچھا اے جوان، تم قرآن کے مصداق کو، اس آیت کے مفہوم کو جانتے ہو؟ آپ جانتے ہیں قرآن کے ظاہر بھی ہے آیات کے لیے اور آیات کے لیے باطن بھی ہے. وما يعلم تأویلہ الا اللہ والراسخون فی العلم. قرآن کے باطن کو،
تعویل کو، حقیقی مصداق کو کوئی نہیں جانتا، اللہ اور اہل بیت جو علم میں راسخ ہے وہ جانتے ہیں۔ امام نے پوچھا اتعرف النبع العظیم، نبع عظیم کو جانتے ہو؟ الذی ہم فیہ مختلفون، جس کے بارے میں لوگ سوال کر رہے ہیں اور اختلافات کا شکار ہے۔ تو اس نے کہا نہیں۔ اس وقت امیر المومنین نے فرمایا انا واللہ النبع العظیم، خدا کی قسم میں نبع عظیم ہوں، جس عظیم خبر کے بارے میں قیامت کے دن پوچھا جائے گا، وہ عظیم خبر، وہ عظیم نبع میں علی ہوں۔ علی نے اسے سمجھا دیا اس جوان کو کہ قیامت کے دن امامت کے بارے میں پوچھا جائے گا، ولایت کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ جب وہ سمجھ گئے، اسے معرفت ہوئی امام کی، دین کی، اس نے لشکر دشمن کو چھوڑ دیا اور لشکر امام سے جا ملا۔ تو جس طرح روایات میں ہیں کہ جاہل کو معرفت دینا چاہیے، امام صادق فرماتے ہیں لوگوں کی 4 قسمیں ہیں۔ کچھ لوگ عالم ہیں، آپ نے فرمایا عالم کی اطاعت کر لو، لیکن کچھ لوگ جاہل ہے، جاہل کو فعلموہ، اسے تعلیم دے دو، معرفت دے دو۔ لیکن کچھ لوگ غافل ہے، یعنی جانتے ہیں لیکن اس وقت متوجہ نہیں ہے، بھول چکے ہیں، غفلت کا شکار ہو چکے ہیں۔ تو ان کو کیا کرنا ہے؟ بیدار کرنا ہے، فائقظوہ ہو، ان کو جگاؤ، بیدار کر لو۔ اور کچھ لوگ گمراہ ہیں، امام نے فرمایا گمراہوں کی ہدایت کرنی چاہیے۔ انشاءاللہ اگلے جلسات میں بھی اس موضوع کے حوالے سے گفتگو ہوگی۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔